السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی الذین اصطفی اما بعد۔ میں مشتاق بن محمد، پیارے بہن اور بھائیوں، آج میں پھر ایک فکر لے کر آپ کے سامنے ہوں۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر فیکٹری میں کام کرتا ہے یا کوئی ملازم ہے یا کسی ادھیکاری کے نیچے کام کرتا ہے، وہ صحیح طریقے سے وہ ڈیوٹی نہیں کرتا، وقت پر نہیں آتا، تو اس کو کچھ نہ کچھ اور نام دیا جاتا ہے، کچھ بھی نام دیا جائے، خراب والا نام دیا جاتا ہے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے کہ یہ اس قسم کا، اس کے اندر یہ صفت ہیں۔ تو میں ابھی پچھلے ہفتے کہیں نماز پڑھ رہا تھا، تو کیونکہ میری مسجد تو ہے نہیں، میں جب گیا نماز کے لیے تو 1:30 بجا ہوا تھا، تو 1:30 بجے بھی نماز نہیں ہوئی، تو 2 بجے جا کر نماز ہوئی۔ تو میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اس دوران سنتا ہوں کہ ایک اذان کی آواز آ رہی ہے، تو بڑا شک گزرا کہ 2 بجے اذان ہو رہی ہے تو نماز کب ہوگی، جبکہ آج کل دن بہت چھوٹے ہو رہے ہیں اور نماز کا، ظہر کا اول وقت تقریباً 12 بجے سے پہلے ہو رہا ہے۔ تو کمپیوٹر اور سائنس سے ہم سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں، تو کم سے کم کسی ایک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور سرچ کر لیں کہ ظہر کا وقت یا عصر کا وقت، مغرب کا وقت کب ہو رہا ہے، تو اس وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جو نماز ظہر کی 2 بجے پڑھی جا رہی تھی مئی اور جون کے مہینے میں، وہ بھی آج بھی 2 بجے پڑھی جا رہی ہے۔ تو نماز پڑھ کے آپ نکلیں گے تو عصر 3 بجے ہو رہی ہے، تو 1 گھنٹے کا بھی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نماز کے اوقات کے بارے میں، تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتا دیجئے کہ اللہ کو سب سے پیارا کون سا عمل ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ لأول وقتها، وہ نماز جو اول وقت میں پڑھی جائے۔ تو میں تھوڑی سی فکر ہے مجھے اس بات کی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کپڑے کی طرح ہمارے منہ پہ نمازیں لپیٹ کر مار دی جائیں کو اول وقت تو 12 بجے ہو رہا ہے اور نماز 2 بجے پڑھ رہے ہیں، 2 بجے کے بعد عصر میں 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسی نمازیں ہیں؟ تو چلیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهم خادعون وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ منافقین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ کل قیامت میں ان کو ہی دھوکہ دیا جائے گا۔ اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ نماز تو ان کو پڑھنی ہے، مگر یہ کب پڑھتے ہیں؟ بالکل وقت ختم ہو جاتا ہے، کاہلی کے ساتھ مرے ہوئے جیسے اٹھتے ہیں اور نماز پڑھ کر کے آگے کے لفظ جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ تو جنہوں نے کوے کے سی ٹھونگے ماری جاتی ہیں اور امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد تقریباً اتنی ہی دیر اور بیٹھا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے، اذکار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ دیکھیے مغرب میں دیکھیے، عصر میں دیکھیے، ظہر میں امام سلام پھرتے ہی پھو کر کے چھٹی کر کے نکال دیتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین، ہم کام چور کو کام چور کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین ایسے نمازیوں کو منافق کہہ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو، اسی صف میں ہو جائے جس میں اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں کہ اللہ کو سب سے بہترین عمل وہ پسند ہے جو کہ نمازیں اول وقت میں پڑھی جائیں۔ تو کسی کی یہاں ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کسی کی پیروکاری کی ضرورت نہیں ہے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، اور اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو اس اور دوسروں کو پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور میرا اصلاح بن مشتاق نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں، تو کم سے کم پھر میں آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہو سکوں گا اور کوئی ایسی بات بتاؤں گا تاکہ دنیا اور آخرت کا نفع
حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔